نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ ہم سے سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا عورتوں کا محفل میلاد منانا کیسا ہے؟ عورتیں ساؤنڈ میں نعت پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی، آپ کو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے جو لفظ عورت ہے، اس لفظ کی معنی یہی ہے کہ پردہ۔ تو اسلام کے اندر صرف خواتین یا عورتیں جو ہے ان کا صرف پردہ نہیں بلکہ ان کے آواز کا بھی پردہ ہے۔ اگر ہم دیکھیے احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر مرد اور عورتیں دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ کرتے تھی، جماعت کے ساتھ یعنی نماز ہوتی تھی۔ تو پہلی صف میں جو ہے مرد حضرات شامل ہوتے تھے اور اس کے بعد جو لاسٹ میں یعنی جو آخر میں صفیں ہوتی تھی وہ خواتین کی ہوتی تھی۔ تو اگر کسی امام کو رکنے دینے کی ضرورت پیش آ جائے یا امام کو سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کو بتانے کی ضرورت پیش آ جائے، تو جو مرد حضرات تھے وہ اس کو سبحان اللہ، الحمدللہ یا اللہ اکبر کے نام سے یاد دلاتے تھے، یعنی آپ نماز میں فلاں غلطی کر رہے ہو امام کو، اور جو اس کے پیچھے جو جماعت کھڑا ہوگا مقتدی، یعنی وہ مقتدی ان کو اللہ اکبر کے نام سے یاد دلائے گا۔ لیکن اگر ان کو یاد نہیں آئے، اگر عورت کو پتہ چل جائے کہ اس نماز میں امام جو ہے فلاں غلطی کر رہا ہے، تو اس خواتین کو، اس عورت کو اس نماز کے اندر اپنے آواز کو بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عورت جو ہے وہ کیا کرے گی کہ عورت جو ہے اپنی ہتھیلی کے اوپر اس طرح سے ہتھیلی مارے گی، اس طرح سے۔ تو میرے بھائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر خواتین کا صرف جسم کا پردہ نہیں بلکہ ان کے آواز کا بھی پردہ ہے۔ اور اس کے بعد اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا اگر وہ کوئی کام جو عورت کر رہی ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ نعت پڑھ رہی ہوں کہ لوگوں کو جو ہے اسلام کے ساتھ ثواب پہنچے گا، تو میرے بھائی اس کو اس کا جو ہے حرام کام کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ ہوگا۔ یعنی اس خواتین کا اگر آواز کسی نامحرم مرد تک پہنچ جاتا ہے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے، تو اس کے لیے یہ ہوگا، تو ثواب تو اپنی جگہ ہوگا لیکن یہ حرام کام کرنے کی وجہ سے اس پر گناہ لازم آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو خواتین ہیں وہ لاؤڈ اسپیکر پر نعت نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ نامحرم مرد پر کے ساتھ اس کے کانوں تک اس کا آواز پہنچنے کا خدشہ ہے۔ یعنی اس خدشے کی وجہ سے جو خواتین ہیں وہ اپنے آواز کو ساؤنڈ پر لاؤڈ پر نہیں پڑھ سکتی۔ اس کے بعد جو ہے ساؤنڈ کے ذریعے آج کل کی جو نعتیں ہیں نا، وہ نعتوں میں اکثر کم و بیش جو ہے بدعت اور شرک ہوتا ہے، کیونکہ نعت پڑھنا تو ثواب ہے۔ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے کہ حضرت حسان بن جو ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نعتیں پڑھا کرتا تھا۔ تو نعت پڑھنا جو ہے اسلام میں جائز ہے، لیکن وہ نعت ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان مبارک کے بارے میں ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں وہ نعت جائز ہے۔ لیکن آج کل کی جو نعتیں ہیں نا، ان پہ اکثر آپ دیکھیے نا ان نعتوں کو، تو اکثر آپ کو اس کے اندر شرک اور بدعت ملے گی۔ تو اس طرح سے کہ جو نعتیں ہیں وہ شرک میں مبتلا ہیں، اور اس میں سے جو ہے وہ ثواب تو نہیں ہوگا لیکن اس طرح سے شرک کرنے سے ہمیں کو گناہ ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائی اگر ہم اسلام کے اندر دیکھتے ہیں تو اسلام جو ہے نا، وہ ایک ہمارا جو مذہب ہے اسلام، وہ مذہب یہ ہے کہ اسلام کی اگر شریعت کی کوئی بات آ جائے گا تو ہم اس پر کوئی اور سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اگر شریعت کے بارے میں ہم سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس پر ہمارے لیے عمل کرنا لازم ہے۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم ازواج مطہرات کے بارے میں اگر سوچ لیں، اگر ان کے بارے میں ہم جان لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی صحابی اسلام کے بارے میں سوال کرنے کے آ جائے، یعنی گفتگو کرنے کے بارے میں آ جائے، بات کرنے آ جائے، تو سب سے پہلے ان کو ان کے سخت لہجے میں بات کرنا۔ اور یہ حکم کس کو ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ہے، جو ہماری مائیں ہیں، یعنی امہات المومنین ہیں۔ ان امہات المومنین کو یہ حکم ہے، اور سوال کرنے کون آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کا صحابی سوال کرنے آ رہا ہے، اور ان کو یہ حکم ہے کہ اگر صحابی آپ سے کوئی سوال کرنے آ جائے تو ان سے زیادہ باتیں نہیں کرو، اس کے سوال کا ان کو جواب دو، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کرو، سختی سے پیش آؤ، سختی کے ساتھ اس کو جواب دو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کا جو ہے لاؤڈ اسپیکر پر نعت پڑھنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں یہ اہم معاملہ ہے دین کا، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔